الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں تشریف لائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے تو آپ کے اعمال نامے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ ضمن جائز نہیں ہوتا، لیکن آپ نے پہلے سے اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو اب ضمن آپ کو اس کی اجازت ہوگی کہ آپ ضرورتاً کھا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ابو صالح اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سرجن تھے اور بہت ماہر کے ڈاکٹر تھے۔ ایک دن ان کو اچانک اٹیک ہوا، اور اٹیک ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل میں گئے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے کہا فوراً آپ کا آپریشن ہوگا۔ ان کا فوراً آپریشن ہو گیا۔ آپریشن سے فارغ ہوئے، چاروں طرف ڈاکٹر کھڑے ہوئے اور نلکیاں وغیرہ لگے ہوئے، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ تو ڈاکٹروں نے بتایا ڈاکٹر صاحب آپ کا آپریشن ہو گیا اور صحیح ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن کے بعد وہ جو خون جاری ہوتا ہے وہ جاری نہیں ہو رہا، وہ آپ کے اندر رک گیا۔ اب وہ خود ڈاکٹر تھے، بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے بولا فوراً آپ کا دوسرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب وہ بہت گھبرائے کیونکہ وہ خود ڈاکٹر تھے، تو انہیں پتا تھا کہ فوراً آدھے گھنٹے کے بعد جو آپریشن ہوگا تو 99% اس کے ناکام ہونے کے چانس ہے، اور ان کو یہ نظر آنے لگا کہ اب یہ میری موت قریب ہے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب وہ ڈاکٹر یہ کہہ کے جانے لگی اور کہا کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور ہم بھی تیاری کرتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو آپریشن ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ ذہن ان کا یہ بنا کہ اب میں آپریشن میں بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا، اور رونے لگے۔ اتنی دیر میں ایک لبنانی نرس اندر داخل ہوتی ہے اور وہ سارا یہ گفتگو سن رہی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، پڑھے درود شریف صلو علی الحبیب۔ اچھا، ڈاکٹر نے جب اس نرس کی بات سنی، اس کے کانوں میں جا کے لگی۔ وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں درود پاک تو پڑھتا تھا، لیکن جب اس کیفیت میں جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، میں نے دل کی گہرائیوں سے اور مسجد خضرا کا تصور بان کے درود پاک شروع کرا، اور درود پڑھتے 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 میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھ لگ گئی، اور جب کھلی، جب ڈاکٹر آئے، اور ڈاکٹر آنے کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ حیران رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپریشن کیجیے۔ اس نے بولا آپریشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی خون کی بوتل بھر گئی اور آپ کا خون جاری ہو گیا، آپ نے ایسا کیا کیا؟ تو ڈاکٹر ابو صالح لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب مجھے یہ یقین ہونے لگا اور یہ اندازہ ہونے لگا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے دل سے اور محبت سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا اور یہی عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی نظر عنایت کریں گے، آپ ہی نظر کرم کریں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا نے ایسا کرم کرا کہ میرا خون جاری ہو گیا۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیجئے
کہ ہمیشہ روزانہ 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ درود پاک ہم نے پڑھنا ہے. کچھ حصہ آپ اپنا ٹائم بنا لے اور گنبد خضرا کا تصور بانٹ کے ضرور درود پاک پڑھا کریں. اس میں آپ کو زندگی میں بہت برکتیں حاصل ہوں گی. تو دن بھر کے کام آپ کے آسان ہوتے جائیں گے اور آپ کے لیے مسائل حل ہوتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، شہادت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے اور فضائل بیان کرے جاتے ہیں. اور آج کل جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر آدمی سوشل میڈیا میں، ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، وہ اس میں کلپ بھی دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ علماء اکرام کو سنتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں ذکر حسین سننا بالکل عبادت ہے، بالکل سنیں، لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ ذکر حسین جس کے ذریعے سے سن رہے ہیں اس میں بغض صحابہ نہ ہو. وہ ذکر محبت حسین کا بھی عاشق ہو، صحابہ کا عاشق ہو. کیونکہ ہم نے جو ہے امام اعلی مقام کی بھی غلامی کرنی ہے اور صحابہ اکرام کی بھی غلامی کرنی ہے. آئیے اس ذمے میں ایک واقعہ سنتے ہیں. جعفر المتوکل ایک جو ہے وہ خلیفہ ہوا ہے. اس کے زمانے میں ایک عورت نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس عورت کا نام تھا زینب. اب بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا اور اس کو سزا جیسے سنانے لگی تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے جو ہے قتل کرنے سے پہلے یہ سن لیں کہ میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں. اب بادشاہ تو اور پریشان ہو گیا. ایک تو اتنے نبوت کا دعویٰ کرا، دوسرے آل رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ مشکل میں پڑ گیا. تو اس زمانے کے بہت بڑے جو ہے ولی اللہ اور سادات جو ہے ان کو بلایا گیا، محمد بن علی، اور کہا حضرت آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہے، ایک میں مشکل میں پھنس گیا. اس عورت نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ تو واجب القتل ہے. اور پھر جب اس کو قتل کے لیے لایا گیا تو اس نے یہ کہہ دیا میں سید زادی ہوں. اب اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ یہ تو مسئلہ میں بالکل الجھ گیا. تو ان جو ہے سید زادے نے کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس جو سید زادی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کو اٹھا کے شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے، اور اگر شیر اس کو نہیں کھائیں گے تو یہ سید زادی ہوگی. اب جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً اپنا بیان بدل دیا اور یو ٹرن لیا کہ نہ میں نبی ہوں نہ میں سید زادی ہوں، یہ سب میں ڈھونگ کر رہی تھی. اب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، اس کو جو سزا ملی. تو اسی محفل میں ایک جو ہے آدمی جو ہے بغض صحابہ رکھنے والا بھی موجود تھا. اس کو صحابہ اکرام سے بغض تھا. اس نے کہا حضرت آپ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ سید زادی نہیں ہوئی تو اس کو جو ہے شیر کھا جائیں گے، لیکن آپ بھی تو سید زادے ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ اس کا ثبوت دیجئے کہ آپ سید زادے ہیں کہ آپ کو بھی شیر نہیں کھائے گا. اب چیلنج کر دیا اس آدمی میں، کیونکہ صحابہ اکرام کا گستاخ تھا. آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا. فرمایا اس وقت جو شیر ہے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اس کی صفت ہے جب یہ جو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، وہ کسی کو نہیں کھاتا. اس لیے کہ یہ 3 دن اس کو بھوکا رکھو آپ، اور اس کے بعد لے کر آنا پنجرے میں، اور میں اس شیر کے پاس جاؤں گا اور میں ثابت کروں گا کہ سید زادوں کو نہیں کھاتا. اب یہ اعلان ہو گیا پورے میں. 3 دن شیر کو بھوکا رکھا گیا، اور بھوکا رکھنے کے بعد جو ہے پھر سارا مجموعہ بھرا ہوا. آپ نے کہا کھولو پنجرا. آپ گئے اور ان کے جیسے ہی آپ پنجرے میں تشریف لے گئے فوراً شیر نے آپ کے قدموں میں سجدہ کرا اور آپ کے پاؤں کو چاٹنے لگا. یہ ہے سید زادوں کی کرامت. لیکن بغض صحابہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس زمانے سے جو ہے بغض صحابہ موجود تھے. صحابہ اکرام کے گستاخ موجود تھے جو یہ کہتے تھے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے. کوئی اہل بیت کی شان میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے
صحابہ اکرام کی شان میں سن رہا ہے، حالانکہ ہم نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس لیے ان سے محبت کرو، اور ان سے محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے ہمیں محبت کرنی ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو عشق حسین امام عالی مقام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ جو ہے بغض صحابہ بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ امام عالی مقام اور خلفائے راشدین میں اختلاف تھا۔ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتی نہیں ہے، علماء حق کو سنتی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم کوئی معمولی سی چیز بھی لیں، کوئی برانڈ لیں، کپڑا لیں، تو ہم اس کو یہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے، اچھی جو ہے جگہ کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے بندو، جب یہ ہم چیز کرتے ہیں، ایمان کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جس سے دین لے رہے ہیں وہ بیان کرنے والا کون ہے، اور وہ کیا روایت بیان کر رہا ہے، وہ صحیح بھی بیان کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم دین جس سے سیکھ رہے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ وہ بیان کرنے والا کون ہے۔ سوشل میڈیا پہ نوجوان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علماء حق کو سنیے اور ان سے پوچھئے۔ ہر مسجد میں مفتیان ہوتے ہیں، آپ ان سے تصدیق کیجئے۔ یہ غلبہ مچایا جاتا ہے کہ امام عالی مقام حضرت علی اور خلفائے راشدین میں اختلاف تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں تھا، بڑی محبت تھی، اور بڑی محبت کی مثالیں ہیں۔ ایک دفعہ امام عالی مقام تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے امام عالی مقام کو اپنی گود میں بٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، میرے آقا کریم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، میں نے ان کی سنت کو ادا کرا۔ یہ ہے تو گفت کہاں سے آ گیا؟ اب دوسری چیز دیکھیے کہ یہ ہو گیا، ایک دفعہ امام عالی مقام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر بن عبداللہ، ان سے امام عالی مقام نے کہا تمہارے بابا ہمارے غلام ہیں، تمہارے بابا ہمارے غلام ہیں۔ ان کو تھوڑا سا یہ جو ہے برا لگا، آپ نے فوراً اپنے بابا جان کی جناب میں عرض کیا کہ امام عالی مقام یہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے یہ عرض کرنا کہ ایک تحریر لکھ کے دے دیں، یہ لکھ کے دے دیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ وہ گئے امام عالی مقام کی جناب میں عرض کیا آپ یہ لکھ کے دے دیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا، اور وہ اپنے بابا جان کے پاس لائے۔ حضرت عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین خلیفہ دویم، آپ نے وہ تحریر لی اور اپنے چوم کے اپنے بیٹے کو وصیت کری کہ صاحبزادے جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر جو ہے میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، یہ تحریر میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، یہی میری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اتنی محبت تھی۔ اور آج کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی محبت نہیں تھی، نفرت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، بہت محبت تھی۔ سارے خلفائے راشدین جو ہے اہل بیت سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے، ان کو اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے تھے۔